بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ چند افراد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں چند ایسے صحابہ دیے جائیں جو لوگوں کو قرآن و اسلام کی تعلیم دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 افراد کو بھیجا، لیکن جن لوگوں نے معلمین قرآن کی درخواست کی تھی انہوں نے غداری کی اور ان 10 افراد کو پکڑ لیا، جن میں سے 8 افراد کو موقع پر شہید کر دیا اور خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ کو قید کر کے مکہ لے گئے اور وہاں جا کر ان دونوں کو فروخت کر دیا۔ خبیب ایک عرصہ تک قریش کے قید میں رہے، پھر قریش نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ خبیب کو قتل کرنے کے لیے حرم کی حدود سے باہر لایا گیا۔ جناب خبیب نے قاتلوں سے درخواست کی کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ملی۔ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر کفار سے کہا، خدا کی قسم میں نے آج تک اتنی مختصر نماز کبھی نہیں پڑھی۔ آج میں نے اتنی مختصر نماز اس لیے پڑھی ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ میں موت کے خوف سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے بد دعا دیتے ہوئے کہا، اے میرے اللہ، ان کی تعداد کم کر اور انہیں قتل کر اور ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھ۔ پھر انہیں صلیب پر چڑھایا گیا۔ جب جناب خبیب صلیب کی طرف بڑھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے، اے خدایا، تو جانتا ہے یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو میرا سلام تیرے حبیب کو پہنچا دے، اب تو خود ہی میرا سلام اپنے حبیب کو پہنچا دے۔ روایت میں ہے کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے زور سے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا، مولا آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، خبیب بن عدی نے مجھے اپنی زندگی کا آخری سلام کیا ہے، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے۔ جناب خبیب کو صلیب پر لٹکایا گیا۔ ابو عتبہ بن حرث نے ان کو قتل کیا۔ ان کا جسم ان کے مرنے کے بعد بھی صلیب پر لٹکا رہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ان تمام واقعات کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جو خبیب بن عدی کے جسم کو صلیب سے اتار کر لے آئے؟ یہ سن کر زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم دونوں جائیں گے۔ دونوں صحابی رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپ جاتے، اسی طرح سے سفر کرتے مقام تنعیم پر پہنچے۔ اس جگہ جناب خبیب کا جسم صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ جب زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود وہاں پہنچے تو 40 پہرہ دار نشے میں مست پڑے ہوئے تھے۔ زبیر اور مقداد نے بڑی احتیاط سے خبیب کے جسم کو صلیب سے اتارا۔ خبیب کا جسم تازہ تھا اور انہوں نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ زبیر نے خبیب کی میت کو اپنے گھوڑے پر رکھا اور واپس چل پڑے۔ جب پہرہ داروں کو ہوش آیا تو خبیب کی لاش غائب تھی۔ انہوں نے مشرکین مکہ کو اطلاع دی۔ وہاں سے 70 افراد گھوڑوں پر سوار ہو کر زبیر اور مقداد کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ آخر کار ان دونوں صحابیوں کا پیچھا کرنے والے ان کے قریب آ گئے۔ انہیں قریب آتا دیکھ کر دونوں صحابی رک گئے۔ زبیر نے خبیب کی لاش کو زمین پر رکھ دیا اور کفار مکہ سے کہا، مجھے تعجب ہے کہ تمہیں ہمارے تعاقب کی جرأت کیسے ہوئی؟ میں زبیر بن عوام ہوں، میں عبد المطلب کی بیٹی صفیہ کا بیٹا ہوں اور میرے ساتھ مقداد بن اسود ہیں۔ ہم دونوں شیر ہیں اور اپنی کچھار کی جانب جا رہے ہیں۔ جس نے لڑنا ہو وہ اپنا شوق پورا کر لے۔ اسی اثنا میں جناب خبیب کے جسم کو زمین نے نگل لیا۔ جب کفار نے دیکھا کہ اب وہ لاش ہی نہیں ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اب لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ مشرکین واپس چلے گئے اور حضرت زبیر اور مقداد مدینہ واپس آ گئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبیب کو بلیع الارض کا لقب دیا، یعنی جس کو زمین نے نگلا ہے۔